Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Waiz number 33. 21st of January 1999, Waiz in Mehtan Jamaat Khana, India. Sakhi mari Atman Odhar ke alga maja سلوات ہمارے مولا کا سلام ہے. کئی لوگ ظاہر خانے مولا کے پاس جاتے ہیں تو مولا کو سلام کرتے ہیں. مولا بھی ہنس کے جواب دیتا ہے. ایک آدمی گیا مولا کو ملنے اندر گیا تو کہتا ہے مولا یالی مدد. مولا بہت سخت ہے, وہ خود یالی ہے, اس کو مدد کہے گی. ہم مولا کو یالی مدد نہیں کہتے, لیکن آپ جب مولا کے پاس ایک لے جاؤ یا مولا ادھر آوے تو مولا کا سلام ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ مولا کا سلام ہے اور اس کا بہت فائدہ ہے. جب ہم مولا کو سلام کرتے ہیں تو مولا ہم کو جواب دیتا ہے اور اس کا جواب ہے خانہ آباد, کھانا والا. ایسی ہماری سلامتی کے لیے دعا دیتے ہیں. اللہ میرے سلوات جو ہے ہر روز کمتی میں کمتی ایک تصویر ضرور نکالو. سلوات کی جو تصویر ہے جب یہ نکالو 101 دانہ 101 پارا سجدہ کرو, لیکن کچھ مانگنا نہیں. یہ مولا کا سلام ہے. اگر آپ نے مانگ لیا تو پھر آپ نے سودا بازی کی. وہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی مشکل آوے, من میں اشانتی ہوئے, من جلتا ہوئے, کوئی بھے ہوئے تو سلوات کی تصویر نکال کے مولا کو بولو یا مولا میرے دل کو سکھ دے, شانتی دے, سنتوش دے. لیکن ایک تصویر ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں کچھ مانگو نہیں. ہر وقت مانگنا اچھا نہیں, مانگنا برا بھی نہیں. اس دھنی کے پاس نہیں مانگے تو کہاں جائیں.
یہی تو ایک ہے. لیکن ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ہم اس کی ستوتی کریں, ہم اس کا بخان کریں, ہم اس کی بڑائی کریں, جیسے کہ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ مولا کا بخان ہے. سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں, کوئی کھوٹ نہیں, کوئی کمزوری نہیں. یہ خدا تعالیٰ کی گلوریفیکیشن ہے. یا ہم بولتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ کا مطلب جتنے بھی بخان ہیں وہ مولا ہی کے لیے ہے. تو میں آج آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک تصویر ضرور نکالو کہ جو مولا کی سلام ہوئے اور اس میں کچھ نہیں مانگنا. اے سخی, میرے آتم کا اوڈھار مولا کے پاس عاجزی کرتے ہیں پھر صدر جی کہ تو میری آتما کا اوڈھار ہے. یہاں آدھار نہیں ہے, اوڈھار ہے. آدھار کہتے ہیں کہ جس کے اوپر ہمارا آدھار ہوئے, لیکن اوڈھار کہتے ہیں کہ جو ہم کو مکتی دلاوے. سخی ماری آتم نہ اوڈھار, میرے آتما کو مکتی دلانے والا تو ہے اور تیرے بغیر کوئی نہیں. جہاں مومن ہے, جہاں ایمان ہے, جہاں ایمان کی محبت ہے, مولا اس دل کے اندر بستا ہے. اور جو مولا ہے وہ ہر جگہ ہے, لیکن مومن کے دل میں زیادہ ہے. رسول اللہ کو اللہ نے ایک دن کہا, اے محمد, مومنوں کو کہو کہ میں اتنا بڑا ہوں کہ آسمان زمین میں کدھر سما نہیں سکتا, مگر مومن کے چھوٹے سے دل میں سما جاتا ہوں. اس لیے کہ جو مومن ہے وہ میرا پیارا ہے. مومن مجھے پیار کرتا ہے, میں مومن کو پیار کرتا ہوں. مومن کے دل میں مولا بیٹھا ہے. ستگور کہہ رہے دل ماں دے وڑ پوجیے, ان دل ماں ہے دیوا دوار. یہ جماعت کرو, اینٹ پتھر کا بنا ہے, یہ ٹوٹ بھی جائے گا, نوا بن جائے گا, اور زونا تھا توڑ کے بنا ہے. لیکن جو دل کا جماعت خانہ ہے وہ پرماننٹ ہے, پکا ہے. اور سچا گھر تو مولا کا مومن کے دل میں, دل میں دیو دوار. دل میں سایاں پہ وسے, ان دل میں آپ دیدار بھائی, دل میں آپ دیدار. وہ مولا دل میں بستا ہے, اور دیدار بھی دل میں ہوتا ہے, جو کہ ظاہری دیدار بھی ہم کو کرنا چاہیے. ظاہری دیدار سے بھی ہمارے دل پاک ہوتے ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں. ظاہری دیدار کرنے سے ایمان زیادہ ہوتا ہے. ظاہری دیدار کرنے سے آدمی کو روحانی شکتی ملتی ہے. ظاہری دیدار کرنے سے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں, بلائیں دور ہوتی ہیں, آفتیں دور ہوتی ہیں, روزی رزق میں برکت ملتی ہے. اور ظاہری دیدار کرنے سے دین کے دشمن دور ہوتے ہیں. لیکن ہمارے مذہب کا جو تتو ہے وہ باطنی دیدار ہے. باطنی دیدار, دعا پڑھنا, جماعت خانے میں آنا, ٹھار سپرا, مہمانی, کٹ پاٹ, نیاز, فکری, یہ سب جو ہماری کریائیں ہیں, یہ ضروری ہے کہ ہم ظاہر میں بھی اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہیں, اور ہماری اولاد جو ہے وہ اس مذہب کو ہم سے
سیکھیں. تو ظاہری دیدار بہت ضروری ہے. ظاہری دیدار سے زیادہ درجہ باطنی دیدار کا ہے. اور اسماعیلی مذہب کا جو تتو ہے وہ باطنی دیدار ہے. اس کے لیے ہم مولا کے پاس جاتے ہیں. ہم جب بھی مولا کے پاس جاتے ہیں مولا ہمیں بول دیتا ہے. آج ہم اپنے مذہب کو بھول گئے ہیں. آج ہم اپنے مذہب کے اندر جو چھپے ہوئے بھید ہیں ہم اس کو نہیں سمجھتے. آج ہم اپنے مذہب کو اوپرے من سے پڑھتے ہیں. جماعت خانے میں لوگ آتے ہیں. ابھی میرے جیسے آدمی ہیں وہ مکھی کمڑیا کی لائن میں اوپر بیٹھے, آخری جماعت میرے سامنے ہو گئے. کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو لوگ دعا میں بیٹھے ہیں, سجدہ نہیں کرتے. معلوم نہیں کدھر ہوتے ہیں. شریر ادھر ہے, خود باہر ہوتے ہیں. اس کے لیے انہیں ظاہری دیدار کا بھی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ سب اوپرے من سے ہوتا ہے. ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کہ ہم مکھی کمڑیا کے مکھیا کمڑیانی کے پاٹ پہ ہم دعا کراتے ہیں. یہ دعا ہمارے مذہب میں کیوں ہے؟ مسلمانوں کی مسجدوں میں نہیں ہے, ہندوؤں کے مندروں میں بھی نہیں ہے. تو یہ دعا کرانے کا مقصد کیا ہے؟ یا ہم اپنے جماعت خانے میں آتے ہیں تو ادھر اول مہمانی ہوتی ہے. تو بڑا دن ہوتا ہے تو ٹھار ستھرا ہوتا ہے, اول مہمانی ہے. تو یہ اول مہمانی کا مطلب کیا ہے؟ ہندوؤں میں کہ عیسائیوں میں, چرچ میں, مندر مسجد میں, کدھر بھی یہ بات نہیں. تو ہمارے مذہب میں یہ بات کیوں ہے؟ بھلا یہ ہم گٹ پاٹ پیتے ہیں تو کہیں اور جگہ جاتے ہیں کسی دیول میں کہ مسجد میں تو وہاں یہ چیز نہیں ہے. ہمارے مذہب کی جو کریائیں ہیں وہ کہیں بھی نہیں. تو کیا ہمارا مذہب جو ہے وہ سب سے جدا ہے؟ ہاں, سب سے جدا ہے. کیوں جدا ہے؟ اس لیے کہ دھنی اس مذہب میں بیٹھا ہے. ہندوؤں کے پاس جس کی وہ پوجا کرتے ہیں ہے نہیں. رام نہیں, کرشن نہیں. بدھسٹ لوگ ہیں ان کے پاس گوتم نہیں. مسلمانوں کے پاس نبی نہیں, علی نہیں. چرچ والوں کے پاس جیسس کرائسٹ نہیں, کدھر نہیں ہے. کوئی بھی مذہب گھماؤ, اس مذہب کے اندر جو ان کا عشق ہے, ان کا جو ایمان ہے اور جس کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ تو ان کے پاس ہے نہیں. پھر ماں باپ کہتے ہیں اجڑ گھر کا پرنلا کیسا پاوے مان. جس گھر میں گھر کا مالک ہی نہیں ہے اس گھر میں جاؤ تو کون سواگت کرے؟ اس گھر کے اندر مالک بیٹھا ہے. حضرت امام ہمارا مالک ہے. جماعت خانے کے اندر 24 کلاک بیٹھا ہے. کبھی بھی آؤ اس گھر میں تو وہ آپ کا سواگت کرتا ہے. آؤ میرے بچوں, آؤ, سکھی رہو, آباد رہو, خانہ آباد رہو. یہ دعا سے کامل ہے. تو اسماعیلی مذہب ہے وہ دنیا کے تمام مذہب سے جدا ہے, اور جدا ہونے کا ایک ہی کارن ہے کہ حضرت امام ادھر حاضر بیٹھا ہے. ابھی تھوڑا اور سمجھا دوں. 8-10 بچے کھیلتے ہیں, لیکن ایک بچہ ہے کہ جس کا باپ ہے, باقی سب یتیم ہے. باپ والے بچے کو بھوک لگے, بھاگ کے گھر آوے, ماں اور باپ اس کو کھلاوے پلاوے. اور وہ یتیم جو ہیں جن کا باپ ہی نہیں, اس کو کون کھلاوے؟ ہم لوگ صرف مات پتا والے ہیں, باقی ساری دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں وہ یتیم ہیں, کوئی نہیں ان کا. اور ہمارا سب کچھ مولا باپا ہے. ہمیں جواب ملتا ہے, وہ ہماری بات سنتا ہے. 1964 میں کراچی کے اندر
मौला की 15 बनी थी। 26 दिसंबर तक मौला का प्रोग्राम था और 23 तारीख को नैरोबी के अंदर अफ्रीका में अफ्रीकन लोगों ने तूफान मचाया। एशियन की मकान जला दिए, उनकी दुकानें लूट ली, कईयों को मारा पीटा भी, आखिरी जमात हिल गई। उस वक्त नैरोबी में खास गांव के अंदर 6-7 हजार इस्माइली थे और आखिर केनिया में 11,000 इस्माइली थे। मौलाना हजरत इमाम, मैं यतीम और माता पिता वाले बच्चे की बात कर रहा था ना, अभी उसका फर्क समझो। हजरत इमाम ने कराची जमात को बोला कि केनिया के अंदर मेरे बच्चों की तकलीफ है, मैं 2 दिन का प्रोग्राम तुम्हारा शॉर्ट कर देता हूं, 2 दिन पहले चले जाता हूं। 24 तारीख को मौलाना हजरत इमाम नैरोबी आए। जमात के दिल उखड़े थे, लेकिन जब ये सुना कि मौला आ रहे हैं तो जमात के अंदर खुशी की लहर गई, लोगों को हिम्मत आ गई। मौला आए नवंबर महीने की 24 तारीख शाम को जमात खाने दरखाने में आए। ऊपर नीचे 10,000 आदमी भरा बैठा है। तंजानिया के, युगांडा के लोग भी आ गए। मौला ने दुआ शीश दी। मौला खड़े थे और गले में चेन पहनाया था मुखियानी ने। वो चेन को अपनी सीधे हाथ की उंगली से ऐसा चेन से खेलते थे, उंगली में लपेटे, फिर छोड़े, फिर लपेटे, और उंधे हाथ से माइक पकड़ा हुआ मौला खड़ा है। सबको देखा, खूब हंसा। मेरे रूहानी बच्चों, 2 दिन तुम्हारी खातिर पाकिस्तान का प्रोग्राम मैंने छोटा किया, अब मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम लोग घबरा गए थे, तुम लोग डर गए थे। चैन को छोड़ के ऐसा हाथ मौला ने अपनी छाती पे हाथ रखा। मौला कहता है, मेरे बच्चों कोई फिक्र मत करो, मैं बैठा। कहता है, मैं बैठा हूं, मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा, तुम बिल्कुल डरो नहीं, घबराओ नहीं। अगर जरूरत पड़ गई कि मुझे तुमको इस मुल्क में से निकालना है, तो मैं 100 एरोप्लेन मैं लेके आऊंगा और तुमको निकाल के ले जाऊंगा। और तुम जानते हो कि मैं ये बात कर सकता हूं, मेरे में यह शक्ति है। मैं 100 एरोप्लेन लाऊंगा, मैं तुम्हें निकाल जाऊंगा। जमात को सधियारा मिल गया। 1964 का ये वादा 1972 में आया। 8 बरस बाद कंपाला के अंदर ईदी अमीन ने गड़बड़ मचाई। सब एशियन निकल जाओ। एशियन में अपने इस्माइली भी थे। उसने कहा, सब लोग निकल जाओ, नवंबर की फलानी तारीख तक सब लोग निकल जाओ। इमाम ने इशारा किया, जो पैसे वाले लोग थे सब निकल गए। कुछ लोग बाकी रह गए जो गरीब थे बेचारे, और उनके पास कोई भी जाने का रास्ता नहीं था। मौलाना हजरत इमाम ने सरीबू मरहूम को हुक्म किया कि प्लेन चार्टर करके तुम खुद साथ जाओ और प्लेन भर के अपने बच्चों को, मेरे बच्चों को निकालो उधर से। नैरोबी से 3 वक्त ये प्लेन गया और इस्माइलियों को भर के आया। फिर सदरुद्दीन माँ बाप
यूनाइटेड नेशंस में थे उस वक्त, और इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के आदमी भेजे कंपाला के अंदर। यूनाइटेड नेशंस की मोहरें, यूनाइटेड नेशंस के पासपोर्ट इस्माइलियों को दिए, क्योंकि इदी अमीन ने सबके पासपोर्ट जट लिए थे। अब इन यूनाइटेड नेशंस के पासपोर्ट और स्टैंप के अंदर हज़रत इमाम ने इस्माइलियों को उधर से निकाला। जो चली फ्लाइट थी उसके अंदर 8-10 सीटें बच गई, सब इस्माइली आ गया। तो एयरपोर्ट के ऊपर हिंदू औरतें, बूढ़े आदमी, बच्चे हाथ जोड़ते थे, हमको भी ले जाओ। और जितनी सीटें बाकी थी इन हिंदुओं से भर के इन सब को नैरोबी ले आए। हमारा मौला जमीन आसमान का बादशाह है, लेकिन दुनिया भर में भी उसका दमकश बहुत है, बड़ी ताकत है उसकी। हमारा मौला ऐसा है, वो हमारी फिक्र करता है। 25 लाख इस्माइली अफगानिस्तान में है, दुखी है, खाने को नहीं है। और उधर के जो राजा है उन्होंने इस्माइलियों को बहुत दुख दिया। एक करुण बात करूं, 3 महीने हुए अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट ने खास करके इस्माइली चुन के माल भेजने के लिए कंटेनर्स होते हैं। ये कंटेनर्स सारी दुनिया में शिप में जाते हैं। कंटेनर बहुत लंबे होते हैं और उसके अंदर बारी बारना, खिड़की, सुराख कुछ नहीं। इन बदमाशों ने हमारे इस्माइलियों को पकड़ के कंटेनर में भर दिया, और इस तरह भरा कि कोई बैठ नहीं सके, सब खड़े रहे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। और दरवाजे बंद करके ये कंटेनर तड़के में धूप में रख दिए। एक तो दरवाजे सब बंद, अंदर हवा जाए नहीं, और ऊपर से ये धूप, लोहे के कंटेनर तवे की तरह जलने लगे। 3 दिन के बाद भूखे प्यासे इनको अंदर रखा, और जब दरवाजे खोले तो सब मरे हुए थे। 32 इस्माइली थे। ये रिपोर्ट BBC लंदन ने भी दी। मौला बहुत दुखी हुए, जो कि इसका अंजाम जिसको मिलना है वो तो मिलने ही वाला है। लेकिन इस्माइलियों की ये हालत देख के इस्माइलियों का माता पिता उधर दुखी हुआ, और अभी उनकी मदद करता है। 1,40,000 अफगान इस्माइलियों को निकालने के लिए बंदोबस्त हो चुके हैं। 15,000 इस्माइली इस वक्त कराची के अंदर है। कुछ कनाडा आ गए, कुछ मौला ने अमेरिका भेजे। उसके लिए लाखों का खर्चा कर रहा है। ताजिकिस्तान के अंदर गड़बड़ हुई तो हमारा मौला वहां भी पहुंचा। ये धनी जो है ये सच्चा मालिक है। आखिरी दुनिया में जितने भी मजहब हैं, किसी मजहब के अंदर ऐसा गुरु किधर नहीं है, इस मौला के सिवा कोई नहीं। और ये मौला जो है हमारे साथ दुनियावी हस्ती से, दुनियावी शरीर से बैठा है और हमेशा रहेगा। कयामत तक ऐसा जाहिर में भी होगा, बातिन में तो है ही। मैं आपको ये कहता था कि हम लोग नसीबदार हैं कि इस्माइली मजहब में जन्म मिला। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह अतार के ये शब्द हैं कि तुम लोग नसीबदार हो कि तुम्हें इस्माइली मजहब में और इस्माइली जमात में जन्म मिला, जिससे तुम इमामत के नूर के हाथ नीचे आए। इसलिए हर रोज शुक्र के तौर पे कि तुमको इस्माइली मजहब में जन्म मिला, 40 दाने पीरशा के निकाला करो। जमात में जन्म मिला, इसकी शुक्र गुजारी में हर रोज 40 दाने पीरशा के निकल। और सचमुच हम शुक्राना अदा करते हैं कि मौलाना हज़रत इमाम ने हमको दीन दुनिया में कैसा ऊंचा उठाया। भाई भाई सब बैठे हैं। आप में कुछ बड़ी उम्र के लोग भी हैं, 60-70 वर्ष के ऊपर के। 50-60 वर्ष पहले गुजरात और काठियावाड़ के इस्माइलियों की क्या हाल था, जो छोटे हैं उनको पता नहीं है।
काठियावाड़ के अंदर और गुजरात में, गुजरात से ज्यादा काठियावाड़ में तकलीफ थी। आप मोमन भाई, जिसको अली शाह माँ बाप ने कहा कि मोमने मेरे सगे हैं, कुटुंबी हैं, आपके भी जो बाप दादा थे बहुत दूर नहीं, यही 50 वर्ष पहले, रहने की हालत अच्छी नहीं थी, पैसे नहीं थे, काठियावाड़ की हालत तो और भी खराब थी, हमारे पास पहनने के कपड़े नहीं थे। आज यही मोमने हैं कि जो करोड़ों में, अब्जोपति में पलते हैं, सबके घरों में मौला ने आबादी कर दी, कोई दुखी नहीं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हमारे अंदर बन जाती हैं कि जो हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारा मजहब जो है वो रूहानी मजहब है, हमारे मजहब का जो एसेंस है, हमारे मजहब का जो तत्व है वो रूहानियत है, बैतुल ख्याल है। आज मुझे ये सुन के दुख होता है कि मोमना जमात में से कुछ लड़के, कुछ बच्चे अमेरिका भागते हैं और दूसरी जगहों पे भागते हैं डॉलर कमाने के लिए। डॉलर कमाते हैं, लेकिन अपनी एजुकेशन के कुर्बानी देके इन बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि एजुकेशन न होने के कारण से ये लोग मजदूरी करेंगे, सेठ नहीं बनेंगे। और उनके माता पिता यहाँ बच्चों को उत्तेजन देते हैं कि तुम अमेरिका जाओ। अमेरिका जाके $100-200 भेज देता है और यहाँ माता पिता ऐश करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये बात अच्छी नहीं है। अपने बच्चे की कुर्बानी मत लगाओ, अपने बच्चे का भविष्य मत बिगाड़ो। अमेरिका भेज के डॉलर कमा के आपको भेजे और आप यहाँ ऐश करो, वो चीज आत्मिक दृष्टि भी खराब है। मैं आपको वो बातें बता रहा हूं कि जो हमारी आत्मिक साइड को नुकसान करती है। और हमारा जीवन जो है इस्माइली मजहब के अंदर रूहानी मजहब है, इसके लिए हम लोगों को रूहानी चीज की भलाई के लिए मेहनत करनी चाहिए। इसके लिए बैतुल ख्याल की बाबत मैंने निकाली, लेकिन बैतुल ख्याल में कुछ नहीं मिलेगा अगर हमारी दुनिया और दुनियावी जीवन हमारा अच्छा नहीं है, तो हमें बैतुल ख्याल के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज बैतुल ख्याल है, क्योंकि हम सबको एक दिन मर जाना है। मरने पर मौला के हुजूर में जाएंगे। अगर हमें ऐसी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई हमने मेहनत जो नहीं की और बैतुल ख्याल में हमने कोई मेहनत नहीं की, तो हमारा रूहानी जीवन बहुत तकलीफ में आ जाएगा। हमें जो चीज के लिए ये मजहब मिला है वो चीज नहीं बनेगी। ये मजहब मिला है इसलिए कि हम हज़रत इमाम के नूर की शनाख्त करें। हम ये जानते हैं कि मौला हमारा नूर है, लेकिन नूर क्या चीज है वो जानना चाहिए। तो दुनियादारी के हिसाब से हमें पाक होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, निर्दोष बनना चाहिए। हमारे अमल अमाल अच्छे होने चाहिए, किसी का हक न खाएं, किसी पे आरोप न लगाएं, नहीं तो हम लोग फिर दुख में पड़ेंगे। इस सदर दिन ने एक दफा कहा है कि तुम सोचते नहीं हो कि क्या तुम दूसरी बार घड़ाए जाओगे? अगर तुमने हुक्म न माना तो फिर कहते हैं कि तुम्हें घड़ाए सो दूसरी बार। यहाँ घड़ाने का मतलब यह है कि तुमको वापस जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म दुख वाली चीज है। आदमी के जीवन में 99% प्रॉब्लम्स है, मगर वो लोग के जो सुबह की इबादत करते हैं जिंदारों, उन लोगों के सुख को कोई दूसरा समझ नहीं सकता। और इबादत हमारे जीवन का ध्येय है, इबादत हमारे मजहब का तत्व है। और इसलिए इबादत करने के लिए हमें कुछ तैयारियां करनी है, और इन तैयारियों में एक पहली चीज ये है कि 3 वक्त की दुआ पढ़ो, रोज जमात करने आओ, और अपनी कमानी में से 10 मन बराबर दो।
یہ مکھیہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ہر روز جماعت خانے آؤ, ہر روز جماعت خانے آؤ. مولانا سلطان احمد شاہ فرمایا کہ خدا نخواستہ تم بیمار پڑ جاؤ تو 4 جنے تم کو کھٹلے پہ ڈال کے اٹھا کے لے کے آئے تو بھی جماعت خانے ہوئے. چلا نہیں جاتا, بیمار ہو, سلطان شاہ فرماتے ہیں 4 آدمی تم کو کھٹلے پہ ڈال کے لائے تو بھی جماعت خانے آؤ. کیونکہ جماعت خانے آنے سے ہمیں جو روحانی سہارا ملتا ہے, روحانی آسرا ملتا ہے, روحانی پروٹیکشن ملتی ہے, وہ جماعت خانے کے بغیر اور کوئی دوسری جگہ نہیں ہے. جماعت خانے آؤ, صبح بھی آؤ, شام کو بھی آؤ. 2 وقت نہیں آ سکتے, 1 وقت ضرور آؤ, اوشیہ آؤ. جماعت خانے کے بغیر ہماری مکتی نہیں. جماعت خانے آنے سے جماعت خانے کے اندر جو روحانیاں ہوتی ہیں اور شاہ پیر کا جو نور ہوتا ہے اس کی ہمیں آشیش ملتی ہے. وہ ہمارے دکھوں کو, ہمارے درد کو کاٹ دیتے ہیں. جیون کے دکھ بھلائے جاتے ہیں, دل کے اوپر ملم لگ جاتی ہے, سنتوش آتا ہے. آدھی روٹی کھاؤ, یہ میرا پروورب ہو گیا ہے. میں سب جگہ واز میں کہا بھی کرتا ہوں, آدھی روٹی کھاؤ سکھ کی کھاؤ, 2 روٹیوں کے پیچھے مت جاؤ, آخری روٹی کے پیچھے بھی مت بھاگو. مولا کو دینا ہوگا تو وہ اتنا دینے والا ہے کہ ہم سنبھال نہیں سکیں گے. لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں چیزوں کی بخشش ملتی ہے, سکھ کی روٹی کھاؤ, سکھ کی. لالچ مت کرو, لالچ مت کرو. اس مولا سے یہ ضرور مانگو کہ مولا کوئی کا محتاج نہیں کرنا, اور اگر آپ مانگو گے وہ آپ کو محتاج نہیں ہونے دے گا, نہیں ہونے دے گا. میں ایک بات اور بھی اپنی جماعتوں میں کہتا ہوں, آخر دنیا گھوما ہوں میں, مگر میں نے کہیں بھی کسی اسماعیلی کو رستے پہ بھیک مانگتے میں نے دیکھا نہیں. آخر دنیا میں کہیں بھی کوئی اسماعیلی رستے پہ کھڑا بھیک نہیں مانگتا. ہندو مانگتے ہیں, مسلمان ہیں, کرسچن ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, ہر قوم کے لوگ ہیں. یورپ میں بھی بھکاری ہیں کہ جو رستے کے اوپر آپ کی گاڑی کھڑی ہو جائے تو آپ کا کانچ صاف کر دیتے ہیں اور پھر کھڑے ہوتے ہیں کہ کچھ دیتے ہو, یا وہ بینجو بجاتے ہیں, ستار بجاتے ہیں اور لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں. کہیں بھی ایک اسماعیلی نہیں ہے. یہ میرے مولا کی ایک بڑی مہربانی ہے, کیونکہ ہم یتیم نہیں ہیں. خراب سے خراب بچہ ہوگا, ماں کے پاس آ کے کہا ماں مجھے بھوک لگی ہے, تو ماں کا کلیجہ اچھلنے لگتا ہے. باپ کے نزدیک نہیں جائے گا, غصہ کرتا ہے باپ, لیکن ماں کے پاس جا کے کہے مجھے بھوک لگی ہے تو ماں اپنا کلیجہ نکال کے دے گی. یہ حضرت امام ہماری ماں بھی ہے, ہمارا پتا بھی ہے. یہ اپنے بچے کو کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا, لیکن اپنی کرتوت سے ہم لوگ دکھوں میں پڑتے ہیں. اپنی کرتوت سے اگر ہم مولا کا فرمان مانیں, اگر ہم حضرت امام بولتے ہیں ایسا کریں, تو ہم لوگ کبھی دکھی نہیں ہو سکتے. پہلی چیز یہ ہے جماعت خانے روزہ, اور اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ کہ کھانے روزہ, اس کے بغیر چھٹکارا نہیں. یہ وہ چیز ہے جو آپ کو سکھ دے گی, آپ کی مرادیں پوری ہوئیں گی, آپ کی بلائیں دور ہوگی, روزی رزق میں برکت ملے گی. جماعت خانے آؤ روز, اور اپنے بچوں کے لیے بھوش میں مومن رہے, ایمان سلامت رہے, اس کی دعا مانگو. جماعت خانے آنے سے ہمارے دل کو خوشی ملتی ہے. 3 وقت کی دعا کبھی نہیں چوکو. کسی دن لیٹ ہو گئے کوئی بات نہیں, اور اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ صبح اٹھ کے پہلے دعا پڑھے. 3 سے 4 برس کی عمر میں بچوں کو یہ تلقین کرنی چاہیے, صبح اٹھ کے سب سے پہلے دعا پڑھے. دعا پڑھ کے پھر وہ تیار ہو گئے, ناشتہ کرے, اسکول جائے. لیکن بچوں کو جماعت خانے کی امپورٹنس سکھاؤ. اور وہ بچے کہ ہر روز جماعت خانے آتے ہیں,
وہ ایجوکیشن میں بھی اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو روحانی نورانی مدد ملتی ہے اور بڑے ہو کے وہ اچھے مومن بھی بنتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جسے میں نے آپ کو کہا ہماری 3 وقت کی دعا کے بغیر ہمارے ایمان کی فاؤنڈیشن نہیں، ہمارے ایمان کا پایا مولا مرتضیٰ علی فرمایا، سلطان محمد شاہ کہتے ہیں 2 تھمبلے ہیں اس کے اوپر تمہارا ایمان ٹکا ہے، ایک 3 وقت کی دعا ہے، دوسری 10 وقت ہے۔ 10 وقت مال واجب ضرور دو، اور جو کچھ بھی گھر میں پکاؤ اس میں سے تھوڑا بھاگ حضرت امام کی مہمانی کا جمع کرنے لے کے آؤ۔ بہت پرانی واعظوں کے اندر میں نے ذکر کیے ہوئے ہیں، لیکن آج تھوڑا موقع آ گیا کہ آج سے 150 برس پہلے 1842 میں مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار کے دادا مولانا شاہ حسن علی ماں باپ اور ان کے بیٹے یعنی سلطان محمد شاہ کے باپ مولانا علی شاہ ماں باپ ایران چھوڑ کے ہندوستان میں آئے۔ 500 برس پہلے کیا ہوا پرامس مولا نے پورا کیا۔ پھر شمس ماں باپ گئے، مولا کو عرض کی امام قاسم شاہ کو کہ مولا تو ہندوستان میں آ۔ مولا نے کہا میں آؤں گا۔ پھر صدر دین گئے امام سری اسلام شاہ کے پاس، مولا کہ تو ہندوستان آ، فرمایا میں آؤں گا۔ پھر حسن کبیر دین نے یاچنا کی، مولا نے کہا میں آؤں گا، اور حسن علی شاہ کے بارے میں مولا آئے۔ جب مولا یہاں آئے پہلے تو سارا ہندوستان گھومے اور اپنے مریدوں کی اپنے روحانی بچوں کی حالت دیکھ کے ورچولی سچ مچ حسن علی شاہ ماں باپ اور علی شاہ ماں باپ رونے لگے۔ ہمارے بھائیوں کے پاس ایک ہی کپڑا تھا، بھائی ماڑوں کے پاس ایک ہی تامد تھی، لنگی، اوپر پہننے کے لیے کرتا نہیں تھا، پاؤں میں جوتی نہیں تھی، پیسے نہیں تھے کہ لکڑی خرید کے گھر کے اندر ہم کھانا پکاویں یا کول سے خرید کے۔ تو ہماری بھائیاں اس وقت گائے اور بھینس کا گوبر شین سکھا کے اس کو جلا کے اپنا کھانا بناتی تھی، پیسے نہیں تھے۔ یہ کنڈیشن دیکھتے جماعت کی حسن علی شاہ ماں باپ رونے لگے، جماعت خانے کے اندر رونے لگے کہ یہ میرے بچوں کی حالت ہے۔ 2 دن تک دیدار نہیں دیا اور مولا فرمایا، وزیر اسماعیل تھے اس زمانے میں، جوناگڑھ کے وارث اسماعیل گانگ جی، جس کو بعد میں علی شاہ ماں باپ نے پیر کا درجہ دیا، مکھی کمڑیا اور وزیر کو بولے مجھے ہر اسماعیلی کے گھر گھر میں جانا ہے۔ وزیر ہاتھ باندھ کے کہتے مولا یہ ممکن نہیں ہے، نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ کہتے خداوند گھر کو گھر کہتے ہیں لیکن گھر جیسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ادھر کوئی کھٹلا ہے، نہ کرسی ہے، نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، تو مولا یہ نہیں بنے گا۔ نہیں، مجھ کو جانا ہے، تم بندوبست کرو، مجھ کو جانا ہے۔ ابھی کیا کریں؟ آمین۔ سب کو کہا کہ بھی مولا تمہارے گھر آئیں گے۔ جس نے چالو کیا، شاہ پیر دونوں، حسن علی شاہ ماں باپ امام تھے، پیر علی شاہ، مکھی کمڑیا، امردار، وزیر اسماعیل پہلے گھر میں پہنچے، گھر والے رونے لگے۔ کیا کو رونے لگے؟ کہ مولا ان کے گھر میں آوے اور ان کے پاس مہمانی کے لیے کچھ نہیں۔ علی شاہ ماں باپ پیر سے گھر والوں کو کہتے ہیں ہم کو کچھ کھلاؤ، مطلب کہ ہماری مہمانی کرو، تم دعا سیس دے رہے۔ میں بہت دفعہ جماعتوں کو کہتا ہوں تم کو کھانے پینے کی تکلیف ہے، روزی رزق کی تکلیف ہے، بیپار کی تکلیف ہے، مولا کی مہمانی کرو اور تھوڑی خیرات کرو، مولا جب کھانا کھائے گا تو تم کو برکت دے گا۔ تو گھر والے کہنے لگے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ وزیر کہتے ہیں کچھ نہیں، کچھ نہیں، جس ڈبے میں تم اناج رکھتے ہو اس میں لے کے آؤ۔ ابھی ڈبہ خالی ہے مگر اندر کے تھوڑے سے چاول کے دانے تھے، ایک چمچہ بھی نہیں ہوئے گا۔ علی شاہ ماں باپ نے اور حسن علی شاہ ماں باپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، 1 یا 2 چاول کے چوکھے کے دانے، کچے چاول منہ میں ڈالے،
اور چبا کے دعا شیش دی. اس کے گھر کی مہمانی کھائی 2 دانے چاول کے. دوسرے گھر گئے تو باجرے کے 2 دانے کھائے. کسی کے گھر گئے تھوڑا گڑ کھایا. دوسرے کے گھر میں گئے تو 1-2 مکئی کے دانے ملے. اس طرح گھروں گھر جا کے کہیں مکئی کے دانے کھائے, کہیں چاول کے دانے کھائے, کہیں گیہوں کے دانے کھائے. ایک ایک گھر جا کے مہمانی کھائی اور دعا شیش دی. 150 برس کے بعد ان کی یہ پیڑیاں جو ابھی کینیڈا اور امریکہ اور یورپ میں ہیں, اور آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو اور بمبئی میں بیٹھے ہیں, ادھر بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر, ان کے جو نسل کے لوگ تھے, کسی کے پوتے ہیں, کسی کے پڑ پوتے ہیں, آج لکھوں پتی ہیں, موٹریں ہیں, بنگلے ہیں, کروڑ کروڑ روپے کے بنگلے ہیں. یہ جو مومنے آج سے 50 برس پہلے کتنے غریب تھے, آج آپ کیسے سکھی ہو گئے ہو. میں دیکھ کے خوش ہوا کہ مومنوں کے ہوٹل ہیں, مومنوں کی بلڈنگیں ہیں, مومنوں کی گاڑیاں ہیں, مومنوں کے مولا نے آباد کر دیا ہے. یہ اس دھنی کی رحمتیں ہیں, مگر یہ رحمتیں دنیا داری کے لیے نہیں ہیں. یہ رحمتیں اس لیے ہیں کہ آپ کو کھانے پینے کی ویادی نہ ہو, آپ کو قرضے کی ویادی نہ ہو, آپ کو محتاجی کی ویادی نہ ہو گئے, تو آپ دنیا میں سکھی ہو. تو صبح 4 بجے جب آپ آنکھ بند کر کے عبادت میں بیٹھو تو آپ کو دنیا کی کوئی ویادی ستانی نہیں چاہیے. لیکن اوندھا ہو گیا. اوندھا یہ ہو گیا کہ جس کو 1000 روپے ملے وہ کہتا ہے 10,000 ہو جائے, جس کو لاکھ ملا وہ کروڑ کی بات کرتا ہے. لالچی بن گئے ہم لوگ, سوارتھی بن گئے, گریڈی بن گئے. پھر یہی دکھ ہوا کہ صبح عبادت میں بیٹھتے ہیں تو دھیان نہیں لگتا, کیونکہ دنیا ہمارے دل کے اندر گھس گئی ہے. دنیا کی محبت نے ہم کو حضرت امام کی نورانی محبت سے دور کر دیا ہے. اگر سچ مچ دنیا کی دولت سے سکھ ملے, اور مل سکتا ہے, مل اس طرح سکتا ہے کہ صبح کی عبادت ہونی چاہیے کہ جو آدمی کے دل میں بیلنس پیدا کرے. دنیا ایسی خراب چیز ہے کہ جتنی ملے اتنی تھوڑی لگتی ہے. حالانکہ کھا نہیں سکتے, لیکن پھر بھی اکٹھا کرتے ہیں کہ بینک بیلنس بڑھ جائے. مولا جیون گزارنے کے لیے تو سب کو خوب دیتا ہے, مگر جب ہمارے دل میں لالچ پیدا ہو گئی, جب ہمارے دل کے اندر تمنا آ گئی کہ میں اور جمع کروں, تو پھر ہم روحانیت سے گر جاتے ہیں, دنیا دار انسان بن جاتے ہیں. مگر میں آج کے اس واز کے میسج میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اے مومنوں, میرے بچوں, میری بہنوں, میرے بھائیوں, صبح اٹھو, 4 بجے اٹھو, بندگی کرو. آپ کے دلوں میں جو امام کا بول ہے اس بول کو یاد کرو. دن کو بھی یاد کرو, یا اللہ کہو, یا محمد کہو, یا علی کہو, یا کریم کہو, یا رب کہو, یا خالق کہو. کسی بھی نام سے اپنے مولا کو ٹیلی فون کرو, اس کے ساتھ من باندھو, اس کے ساتھ دل باندھو, ہر وقت اس کی مستی میں, اس کے خیال میں رہو. پھر صبح 4 بجے اٹھ کے آپ اس کا دیدار کرو. سمیرا جان, سمیرا جان مورے من تھی نا وسرے جی. ہمارے پیروں نے کیسے میٹھے 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 گنان کرتے ہیں, ایک ایک شبد دل میں اتر جائے. اور مولا کی محبت کا ذکر گنانوں میں خوب کیا ہے. اے میرے مالک, میرے دل میں سے تو وسرنا نہیں. سوامی راجا مورے من تھی نا وسرے جی. سنو سنو مومن رہیا ہو جی رے بھیا, تیری میری ایسایا ایک من ایک چنتا, تیری میری سایہ ایک
एक चिंत स्वामी राजा भरपूर रहिया हो जी रे भैया। पीरों ने बोला तो स्वामी राजा धर्मीरा तेरे नाम सोरे मारो मंगड़ो बांधो। आओ मौला मेरे दिल में आके बस जा, मैं तुझे भूलूं नहीं, मेरे दिल को बांध। इस्माइली तरीका जो है वो मोहब्बत का तरीका है। इस्माइली मजहब मोहब्बत पे खड़ा हुआ है। इस्माइली मजहब नूरानी मजहब है, हमको नूर की इबादत सिखाता है। इस्माइली मजहब के अंदर जिससे हम जुदा होकर इस दुनिया में पैदा हुए उसके पास वापस जाने की तमन्ना पैदा होती है। हम उसके नूर से जुदा हुए, वापस हमको वो नूर याद आता है और हम वापस नहीं जाना चाहते हैं। क्या हमको सचमुच ये याद है कि मरने के बाद मौला के नूर के पास जाना है? हमको याद है? खाना पीना, ऐसा आराम, मौज शौक, मोटर बंगले, इसमें ऐसे फंस गए हैं हमें अपनी असल याद ही नहीं है कि कहां से आए हैं। मौला असल हमारा स्वामित्व है, मेरी असल तो तू है, तेरे बगैर कोई नहीं। क्या हमको ये याद है कि हम मौला के नूर में से जुदा होके आए हैं और मरने के बाद हमें वापस वहां जाना है? यहीं खा पी के मौज मजा करके रह गए तो वहां पहुंचने की शक्ति ही नहीं मिलेगी। क्या करेंगे? किस मुंह से मौला के सामने खड़े हो जाएंगे? मौला कहेगा तुमको मैंने 80 बरस की 100 बरस की जिंदगी दी, तुमने क्या किया है? माँ बाप हमने ये किया कि बच्चे 18-20 बरस के हो गए, हमने कहा कि तुम अमेरिका जाके वहां से डॉलर भेजो तो हम इधर मौज मजा करें, ये किया है। और कुछ किया? ए मोमिनो, मैं आपको कटाक्ष भी करता हूं, लेकिन मैं आपको प्यार से मौला की मोहब्बत भी बता रहा हूं। मौला को याद करो, मौला का फरमान मानो, अपने स्वभाव को बदलो, अच्छे बनो, नेक बनो, अपनी खामियां, अपनी कमजोरियां, अपनी बदियां, अपनी बुराइयों को दूर करो। ये जो दिल है वो मौला के बैठने की कुर्सी है। ये कुर्सी के ऊपर हमने कपड़े रखे हैं, दागीने रखे हैं, हमने चौपड़ियां रखी हैं, हमने तस्बीहें रखी हैं, हमने और ऐसे कितने घसिए रखे हुए हैं। तो अभी मौला को बुलाते हो तो कहां बैठे? कुर्सी खाली करो तो बैठे, लेकिन कुर्सी हमारी भरी हुई है दुनिया के प्रेम और मोहब्बत और ऐशाराम से। बहुत सी भाइयां, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, कहीं को बड़ा प्रसंग है, चांद रात है, ईद का दिन है, कबाट खोल के खड़ी होती है, कौन सी साड़ी पहनूं, कौन सी फ्रॉक पहनूं, डिसाइड नहीं कर सकते। मर्दों के अंदर भी ये चीज है, मगर किसी और तरीके की। आज मुझे जमात करने जाने हैं, लेकिन मेरी मीटिंग भी है, एक कंपनी बाहर से आई है, उनके साथ मेरी मीटिंग है, जमात करने ना से हम छोड़ देते हैं। ये भूल नहीं होनी चाहिए। जमात करे रोज जाओ। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे प्रसंग आते हैं कि शाम के वक्त होते हैं, कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस, कोई ऐसी मीटिंग होती है, तो मैं तो साफ कह देता हूं काउंसिल वालों को या अपने तरीका वालों को कि तुम लोगों ने ये चीज इस वक्त रखी जमात करने के टाइम पे, ठीक है, मैं तो दुआ पढ़ के आऊंगा, मैं भले लेट जाऊं लेकिन पहले जमात खाने जाके फिर उधर जाऊं। पहले जमात खाना, शाम को नहीं जा सकते, सुबह जाओ। आप अगर दुनिया के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया में भी, आज मैंने आपको, आप जानते हो
لیکن میں ریپیٹ کر کے یاد ہی دلاتا ہوں. یادی میری اس طرح ہے، نہا دھو کے شام کو جماعت کرنے آؤ، آدھا پونا گھنٹہ پہلے سے تیاری کرو. جماعت کرنے ٹائم سے آدھا کلاک پہلے سے اپنے مغز کو جماعت کرنے جانا ہے اس کے لیے تیار کرو، تو اس وقت سے آپ کو اس کا ثواب ملے. اور جب یہ چل کے آتے ہو تو پھر کہتے ہیں کہ ڈگلے ڈگلے کروڑ یجن نو پنیہ، اس کا ثواب ملتا ہے. جماعت کرنے آؤ، دھیان سے دعا پڑھو. اپنے مذہب کے دوسرے اعمال ہیں، دعا کرانا ہے، تسبیح ہے، سکریت ہے، ناندی ہے، نیاز گھٹ پاٹ ہے، جرا ہے، سب چیزوں میں دل لگا کے بھاگ لو. لیکن جب یہ جانے کا وقت آئے تو یوں اٹھ کے بھاگ جاؤ، ایسا نہیں. ابھی آپ کو جانا ہے نا گھر پہ، تو جہاں بیٹھے ہو ایک سجدہ کرو، سجدہ کرو. سجدے میں بولو مولا تھینک یو، تیرا شکرانہ، تو نے مجھے جماعت خانے آنے کی توفیق دی، تیری مہربانی. اب میں گھر جاتا ہوں، تو میرے ساتھ آنا، میرے گھر میں خوشیاں برکتیں آویں. اور یا مولا کل بھی جماعت خانے لانا. دروازے پہ پہنچ کے نمن کرو پھر گھر جاؤ. یوں ہی پیٹ نکال کے چلے جانا نہیں. جس طرح اندر آتے ہیں نمن کرتے ہیں، ہائی زندہ پکارتے ہیں، تو جاتے وقت بھی ادھر منہ کر کے نمن کرو، مولا کو سلام کرو، گھر جاؤ. روز جماعت کرنے 3 وقت کی دعا برابر پڑھو. اپنی کمانی میں سے 10 دو. جو 10 نہیں دیتا وہ مولا کا حق کھاتا ہے. کبھی کبھی کوئی آدمی، خاص طور پہ جو میرے بہت نزدیک کے دوست ہیں نا، مشنری صاحب میں نے ایک نیا سودا کیا ہے. اچھا مبارک تم کو مولا برکت دے گئے. تیرا ایکلے کا ہے کہ بھاگیدار ہے؟ کہتا ہے ہمیں بھاگیدار ہے. کون ہے بھاگیدار؟ تو کبھی نام دیتا ہے تو میں پہلے سوال کرتا ہوں تیرے بھاگیدار تیری طرح دسوندی ہیں؟ کہتے یہ تو مجھے پتا نہیں. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ تو اگر دسوندی ہے اور تیرا بھاگیدار دسوندی نہیں تو یہ بزنس نہیں، یہ بھاگیداری کبھی نہیں چلے گی. جو مولا کا حق کھا جاتا ہے تیرا حق چھوڑے گا؟ جو آدمی بے دسوندی ہے اس کے ساتھ ویوہار نہ کرو. کبھی کبھی ایسے ہی میرے یار دوست جو میرے بہت نزدیک کے ہیں، جو کہ میں ایسا جواب دیتا نہیں ہوں، مشنری صاحب میری چھوکری کے اوپر مانگا آیا ہے، وہ فلانا آدمی ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا دسوندی ہے تو تیرا گھر چلے گا چھوکری کا. چھوکری کا گھر چلنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو ور ہے، ہونے والا جمائی ہے، وہ جماعت خانے آتا ہے، دسوند دیتا ہے تو وہ گھر نبھے گا، نہیں تو جھگڑے ہوئیں گے، نہیں نبھے گا. اسی طرح سے بزنس کے اندر جس کے ساتھ بھاگیداری کرتے ہو، اگر وہ دسوندی نہیں ہے تو جو گرو کا مال کھا جاتا ہے آپ کا مال چھوڑے، وہ بھاگیداری نہیں چلے گی. یہ پہلی شرط ہے. پاکستان میں ایک گاؤں ہے پشاور، مشہور گاؤں ہے، اور 4000 برس کا یہ گاؤں ہے پرانا. برسوں تک اس گاؤں کے اندر جماعت میں جھگڑے چلتے رہے. 1934 میں مولانا امام سلطان محمد شاہ انڈیا آئے تو مشنری سبزلی کو مولا نے کہا کہ تم پشاور جاؤ اور یہ جھگڑے مٹاؤ، کتنا بھی تیرے وہ ٹھہرنا پڑے ادھر ٹھہرو. اور تالیکہ بھیجا کہ میں سبزلی مشنری کو بھیجتا ہوں. یہ ادھر گئے، پہلے 5-7 دن تو خوب واضح کی، سینچن دیا، کچھ دل نرم بھی ہوئے. پھر ایک دن مکھی کمڑیا کو جماعت خانے بلایا صبح کے 9-10 بجے. وہ زمانے میں دسوند لکھی جاتی تھی، کس نے جماعت میں کس نے کتنی دسوند دی. اور مکھی کمڑیا کو یہ حق بھی تھا، جو کہ آج بھی یہ حق ہے، چھینا نہیں گیا، لیکن ابھی وہ پریکٹس نہیں رہی
कि मुखी कामड़िया पूछे, कोई एक आदमी का नाम खाली ऐसा दाखिला देने के लिए बोलता हूँ, जाफर भाई है। जाफर भाई 10 रुपए 10 देता है, लेकिन मिलकत माल तो बहुत है। 10 रुपए की 10 का मतलब क्या उसकी आवक 80 रुपए है? उसके घर का खर्चा 200 रुपया, बाकी मोटर वगैरह बंगला है। तो मुखी कामड़िया को उस जमाने में हक था, जाफर भाई आराम से बैठ के उसको कान में कहना, भाई तेरा खर्चा 1000 रुपए का है, तू 10 रुपए खाली 10 देता है तो ठीक नहीं। तो शर्म के मारे थोड़ा ज्यादा देवे, उसको थोड़ा ज्यादा फायदा मिले और कभी कभी ठीक भी हो जाए। तो सब्ज अली मिशनरी ने कहा, चोपड़ा निकालो। चोपड़ा निकाला, फलाना भाई फलाना, इसकी 10 कितनी? इतनी। मिलकत कैसी है? मालदार आदमी है। नाम लिखा, टिक मार्क किया। तो सब्जनी ने ये सारी इंक्वायरी की तो पता लगा कि जो जमात के लीडर जो है ना, वो सबके सब बेदसवंदी या पेटानी। अब पता लगा कि इधर के झगड़े खत्म क्यों नहीं होते। 20-25 बरस से जमात में झगड़े 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 झगड़े। इमाम ने इसको शक्ति दी थी, अथॉरिटी दी थी, सब अच्छी तरह तपास किया और फिर इसने 5-7 रोज और 10 के ऊपर वाइज की। और फिर इसने क्या किया कि ये सब जितने बड़े ऑफिसर्स थे सबको डिसमिस किया और उसकी जगह गरीब आदमी लेकिन 10 प्रेसिडेंट, मुखी, कामड़िया, अमलदारी, इनकी अपॉइंटमेंट की और इमाम को तार किया कि खुदावंद ये मैंने अपॉइंटमेंट की है। मौला ने उधर से तादी का भेजा, सब्जली की बनाई हुई अपॉइंटमेंट मैं कबूल करता हूँ, दुआ से देता हूँ। उसके बाद झगड़े बंद हो गए। 1-2 वर्ष के बाद मौला आए वापस इंडिया तो सब्जली को पूछा, तूने क्या जादू किया? झगड़े बंद हो गए। कहते खुदावंद जादू ये था, तो वो सब बेदसवंदी थे, अभी दसवंदी आ गए तो झगड़े नहीं होते। दसवंद हमारे जीवन में बहुत असर करता है, क्योंकि दसवंद मौला का भाग है। अगर हम अपने मौला का भाग खा जाते हैं तो फिर दूसरे का भाग भी हम छोड़ते नहीं और हमको बरकत मिलती नहीं। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए 10 बराबर। मैं ये नहीं कहता कि 10 देना शुरू कर दोगे और आपको 10-20 लाख रुपए की लॉटरी निकल जाएगी दूसरे दिन, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सुखी बनोगे, मोहताज नहीं बनोगे, बरकत मिलेगी, घर के झगड़े भी बंद हो जाएंगे। पे पुत्र की बाप बेटे की नहीं बनती, वो भी ठीक हो जाएगा। 10 की मार बहुत खराब चीज है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप माल खा जाओ मौला का, खुदा न करे, तो सुबह की जो इबादत है उसके अंदर तो कुछ नहीं मिलेगा। मौला कहते कि तू 10 तो देता नहीं, अब मैं तेरे को नूर की बख्शिश कैसे दूं? तो सुबह कितनी भी इबादत करोगे 10 के बगैर नहीं फलेगी। अमल में करो, किसी पे आरोप मत लगाओ, किसी से झगड़ा मत करो। किसी ने दुख दिया है भूल जाओ, उसको माफ कर दो। आप किसी को दुख न दो। जब ये जीवन ऐसा हो जाएगा तो सुबह की इबादत आपको बहुत आसान हो जाएगी। सुबह बैठो, उठ के पहले उठो, हाथ मुंह धो के तैयार होके जमीन पर बैठो। जमात करने आ सकते हो रोज आओ। अगर जमात करने सुबह रोज नहीं आते दीनदारों, तो सोमवार की सुबह और शुक्रवार की सुबह जरूर आना। ये 2 दिन मौला ने मजलिस के ठहराए हैं। और अगर दूर रहते हो या कोई अशक्ति है तो जमीन पे, अपने घर पे जमीन पे बैठो, सीधे बैठो, जिस तरह बैठना चाहो बैठो, लेकिन अदब से बैठो। अदब यानी मौलाना हजरत इमाम साहब ने बैठा है, इस तरह अदब से बैठो, लंबे पांव मत करो। मुझे जमातों के अंदर बहुत दफा ये कहना पड़ता है। हमारे कनाडा अमेरिका में ये खराबी आ गई है
کہ ادھر جیسے ہی دوسری دعا خلاص ہوتی ہے تو بہت سے ایسے اجانے لوگ اگنورینٹ وہ جماعت خانے میں لمبے پاؤں کر کے ایسا بیٹھتے ہیں، گپے مارتے ہیں. جس طرح تم سجدہ کرتے ہو اس طرح تم لمبے پاؤں کرتے ہو، تمہاری ساری کمانی رد ہو گئی، برباد ہو گئی. گھر میں بھی ادب سے بیٹھو، سوا کہ کوئی کمر کی کہ پاؤں کی کوئی تکلیف ہے تو ٹھیک ہو، یا کرسی پر بیٹھ کے کرنا، مگر زمین پر بیٹھو، آنکھیں بند کرو، مگر اپنی آنکھوں کو بالکل بند مت کرو، نیچے سے تھوڑی کھلی رہے کہ ہوا لگتی رہے. اس سے آپ کو نیندر نہیں آئے گی. سیدھے بیٹھو. اگر واقعی کمزوری ہے تو دیوار کا ٹیکا لے لو، لیکن دیوار کے ٹیکے کے بغیر بیٹھو اچھا ہے. بالکل سیدھے بیٹھو اور حضرت امام کو یاد کرو. حضرت امام کا کوئی دیدار کیا ہے تو اس کو یاد کرو. آپ کے خیال، آپ کے وچار حضرت امام کے دیدار میں باندھے جائیں گے. پھر اس دیدار کو بھولا دو اور جو بول ہے اس بول کو یاد کرو، اس بول کا رٹن کرو، اس بول کو اپنے سامنے رکھو اور اس طرح آہستہ آہستہ بیت الخیال کی بندگی کرو. اگر وچار ہٹ جاوے تو گرو پیر صدر الدین محمد نے فرمایا ہے کہ اپنے سانس کو روک لو. جو وچار نہیں لگتے تو اپنے سانس کو روک لو. جیسے ہی سانس کو روکو گے خیال، دوسرے باہر کے خیال بند ہو جائیں گے. پھر اپنے بول کو یاد کرو. اس طرح صبح کی عبادت کرو. اس وقت میں اور زیادہ چیزیں بیت الخیال کی نہیں بول سکتا کیونکہ یہ چیزیں بیت الخیال کی ہیں، لیکن سب کے پاس لگ بھگ بول ہے. اس کے لیے آج میں نے یہ نقی کیا تھا کہ جماعت کو بیت الخیال کی بابت میں بولوں گا. یہ جو عبادت ہے صبح کی، یہ ہم کو آخرت میں بہت کام آئے گی. ہم کو دنیا کے اندر بھی نور کی بخششیں ملیں گی. دنیا کے اندر بھی ہماری دکھ تکلیف پرابلم آپ سے آپ سولو ہو جائیں گی اور مولا ہر حالت میں ہر لحاظ سے ہمیں وہ برکت بھی دے گا، مدد بھی کرے گا اور ہماری دوربنی کرے گا. ہم کو اندر سے پریرنا ملے گی، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو. عبادت کے بہت فائدے ہیں اور ظاہری فائدوں میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ صبح کی عبادت کرنے والے کی تندرستی دوسرے لوگوں سے اچھی ہوتی ہے، کیونکہ جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں وہ رات کو بہت نہیں کھاتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں. خاص طور پہ آپ لوگوں کی ایک خوراک کھچڑی اور دودھ ہے نا، رات کو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں. کارن کہ صبح آپ جب بھی اٹھ کے عبادت پہ بیٹھو تو آپ کا کھانا چھاتی پہ نہیں پڑا ہوئے، پیٹ میں سے نیچے اتر جاوے، آنتڑوں میں چلا جاوے اور وچار کرنے میں، دھیان لگانے میں یہ کام آتا ہے کہ ہمارا پیٹ خالی ہونا چاہیے. گوشت مت کھاؤ دیندار. کھانا ہے تو چلو مہینے میں 15 دن میں ایک دفعہ گوشت کھا لو. آج میں آپ کو بات کروں. مانو کہ ہم نے ایک بکرا پکڑا، جب ہی اس کو حلال کرنے کے لیے پکڑتے ہیں تو ہمارے وچار اس کے وچار سے ٹکراتے ہیں. اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ میرے کو مارنے والا ہے، تو اس کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کا جو ہارٹ ہے وہ ایک جات کا رس نکالتا ہے. وہ جو ایڈرینل ایسڈ ہے اس کے سارے لہو مکس ہو جاتا ہے. پھر جب ہم اس کو مارتے ہیں تو اس کے نس نس میں وہ پوائزن ہوتی ہے، وہ زہر ہوتا ہے کہ جو اس کو ڈر اور بیک کے کارن سے موت سے پہلے پیدا ہوا. وہ بہت ڈرتا ہے اور ڈر کی وجہ سے اس کا خون، لہو اس کا زہریلا بن جاتا ہے. اس کا گوشت بھی ایسا ہوتا ہے. اب یہ گوشت ہم کھاتے ہیں تو اس کا وہ وچار کیا ہوا ہے، ڈر، بیک اس گوشت کی موٹھی میں بھی ہوتی ہے جو ہمیں روحانی طور پہ نقصان کرتی ہے. 111 برس کی عمر تھی پیر حسن کبیر دن ماں باپ کی. پیر حسن کبیر دن نے جیون میں کبھی گوشت نہیں کھایا اور ہم کو منع کیا اپنے بچوں کو کہ گوشت مت کھاؤ، مد نہ کھاؤ. یعنی مد کا مطلب یہاں شراب ہے. مد ماس نہ کھائیے.
मांस यानी गोश्त। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाहदातार ने भी गोश्त खाने की मनाही की, लेकिन हुक्म किया कि कभी कभी खा लो, लेकिन मच्छी खाओ क्योंकि इधर कम मिलती होगी। चिकन खाओ थोड़ा सा, 90%, 90% भाजी बकाला खाओ, फ्रूट खाओ, दूध पियो, छाछ पियो, दही खाओ कि आपको बैतुल ख्याल के इबादत में काम आएगी। मरचा मसाला खाने वाला वो सुबह की इबादत क्या करेगा? मरचे मसाले से दिल जलता है, ब्लड गर्म होता है, मगज शक्ति खराब होती है, मरचे मसाले से ध्यान नहीं लगता। लेकिन हम लोग खाते हैं, आंखों में से पानी निकलता है, नाक में से पानी निकलता है, इधर से पसीना निकलता है, शीशी करते हैं लेकिन खा रहे हैं। बैतुल ख्याल को ये काम नहीं आएगा। सादा खाना खाओ, मिर्च के बगैर खाओ, दही खाओ, दूध पियो, छाछ पियो, फ्रूट खाओ। कभी आपको थोड़ा सा खाना है तो काली मिर्ची खाओ, लेकिन लाल मिर्च मत खाओ। इबादत करनी है तो अरे आपने नक्की किया कि नहीं मेरे को इबादत करनी ही नहीं ना, भले हाजिर इमाम कितना भी बोलता हो है तो फिर तो आप फ्री हो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने आज आपको वो चीजें कही हैं कि जो हमें इबादत में काम आवे हैं। सबसे प्रेम मोहब्बत से रहो, किसी की निंदा मत सुनो, निंदा में भाग भी मत लो, अपने विचार अच्छे रखो। किसी ने आपका खराब काम कर दिया तो आप उसको पहले से माफ कर दो। ए मौला, ये मूर्ख है, गाली गलौच देता है, मूर्ख समझ के छोड़ दो। अगर कोई कुत्ता भौंकता है तो हम भौंकते नहीं है, चुपचाप चले जाते हैं। ऐसे दुनिया के अंदर बहुत से लोग होते हैं। किसी का माल मत खाओ। बहुत दफा हमारी माइयों में आदत है, घर में नमक नहीं है तो पड़ोसन के पास जाके थोड़ा नमक ले आओ, इसमें कोई खराबी नहीं, लेकिन ये नमक उसको वापस करो। खंड ले आयो तो खंड वापस करो, आटा ले आयो तो आटा वापस करो, पैसे ले आयो तो पैसे वापस करो। जो किसी का लिया है उसको वापस देना इबादत है। अगर आपने दूसरे की ये चीजें खाई हैं तो पहली चीज तो ये है कि इसमें से दुश्मन तो दी नहीं। दूसरी चीज ये है कि दूसरे का लिया है, उधार लिया है तो उसको वापस देना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें छोटी नहीं है। फिर कहते हैं लून पानी ना साहिब, यानी लून पानी ना साहिब लेखा ले से प्यारे किम करी उतरतिया देसो युगेश्वर श्रेष्ठ गुरु बिना मुक्ति न होए। लूट पानी का भी मौला लेखा लेगा। इमाम किसी को छोड़ने वाला नहीं, लेकिन कभी हमने अपने जीवन को इस्माइली मजहब के प्रमाणे राइट ट्रैक के ऊपर रूहानी हिसाब से लगाया तो आप दुनिया में भी कामयाब और सफलता पाओगे, आखिरत के अंदर हाजिर इमाम के घोड़े में बैठोगे। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, दो जहान की बरकतें देवे, बदियों बुराइयों से बचावे, शैतान को दूर रखे, कलयुग की हवाओं से बचाए, दसवंदी सुखरीति बनाए। मौलाना हज़रत इमाम आपको हकीकती समझ देवे, बीमारी बला दूर करे, मौला सुख शांति देवे, तुम कबीले जमातों में सदा सब मोहब्बत देवे। मौलाना हज़रत इमाम अपनी छत्र छाया में रखे, किसी का मोहताज न करे, रोजी कमानी में बरकत देवे, दिल को आनंद देवे। मौलाना हज़रत इमाम आपकी हर नेकों में पूरी करे, सुखी आबाद रहो। आमीन।